تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں، ہماری کیا تقدیر میں لکھا ہے کہ ہماری قسمت میں لکھا کہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے کہ ہم غریب رہیں گے، بیکاری رہیں گے؟ ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا وطن پاکستان. امریکہ اور اتحادیوں نے یمن کے خلاف بھی محاذ دے دیا. امریکی صدر نے اعلان کر دیا ہے تیسری عالمی جنگ کا. امریکہ نے یمن پر حملہ کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا حملہ ہے. توبہ 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 توبہ. مجھے اور کیا ہم ہتھیار اور رائفل اٹھا کر فلسطین کی جانب روانہ ہو جائے؟ مجھے تو خوف آتا ہے کہ ہم پاکستانیوں پہ ذرا سی اس طرح کی بمباری ہوئی، غزوہ ہند میں بھارت کی طرف سے ہمارے شہروں پہ لڑائی ہوئی، لوگوں نے تو ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دینا ہے. بس ہوا نکل گئی. اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آئیں رجسٹر کریں اپنے نام اور ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فلسطین جائیں گے لڑنے کے لیے، وہ آپ کو مروا رہا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے، اس کی باتوں میں مت آئیے گا. آئی ایم ایف نے پاکستان کو $70 کروڑ قرض کی منظوری دے دی ہے. کیا مولانا فضل الرحمان کی ایئرپورٹ پر پٹائی ہو گئی ہے اور ایک کے بعد ایک جج کا استعفیٰ آ رہا ہے؟ میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز عالیہ شو آفیشیل یوٹیوب چینل پر. آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستان کے اندر اور باہر کی کچھ خبریں. بہت ہی اہم خبریں ہیں اور بڑی ہی کچھ دلچسپ خبریں بھی ہیں. تو چلیں ہم سٹارٹ کیے دیتے ہیں آئی ایم ایف سے. جناب ہمیں خبر یہ ملی کہ جو خان صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں خان صاحب کو جو کہ جیل میں اس وقت، ان کی طرف سے آئی ایم ایف کو کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی قسط نہیں دینی، میں انکار کرتا ہوں اور میں اس چیز پہ راضی نہیں ہوں. تو آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف جب ان کا وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن پاکستان گیا تھا، تو اس نے تمام سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کی تھی ان کی اتھارٹیز نے، جس میں عمران خان بھی شامل تھے. تو سب ذرا پریشان ہو گئے کہ جناب اگر عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، میری پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور الیکشن جو ہے وہ تو جیسا ہوگا وہ پہلے ہی دی اکانومسٹ کو اپنا ایک لیٹر جو ہے وہ بھیج چکے ہیں، تو انہوں نے اگر انکار کر دیا تو آئی ایم ایف تو قرض نہیں دے گا. لیکن ابھی جو ہمارے سامنے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو $70 کروڑ کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ منظوری تو دے دی ہے، پیسہ ابھی نہیں ملا لیکن مل جائے گا. اچھا، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو کہا یہ گیا تھا کہ $70 کروڑ جو پاکستان کو ملیں گے وہ اس صورت میں ملیں گے جب پاکستان تمام جو کنڈیشنز ہے وہ پوری کرے گا، اور پاکستان کی جو درخواست تھی کہ جناب یہ جو ریویو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے اور ہمیں جو سٹینڈ بائی پروگرام کے تحت آپ نے $70 کروڑ کی دوسری قسط جو کہ 11 جون کو ملنی تھی تو وہ جاری کی جائے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو، اگر آپ نے تمام کنڈیشنز آپ یقین دہانی کروا رہے ہیں پوری ہوں گی. تو اس مقصد کے لیے 11 جنوری کو واشنگٹن ڈی سی کے اجلاس میں جو ہے وہ اپروول دے دی گئی ہے. $70 کروڑ کی قسط اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، یہ اب جان لیجئے. مطلب دونوں ہی اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہیں. اب پاکستان اونٹ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، کیوں ویسے تو کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کہتے ہیں نا ہم. اور پھر یہ کہ اونٹ جس کروٹ بیٹھ جائے پھر اس کا دوسری کروٹ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ سب باتیں جو ہیں آپ کو پتا ہے ملک کے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ بالکل فٹ بیٹھ رہی ہیں. اونٹ کی مثال بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے. تو جناب یہ جو قسط ملی ہے آئی ایم ایف سے وہ، اور یہ جو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ $13.25 بلین جو ہیں ہو گئے ہیں اور $3.6 کروڑ کا اضافہ ہے، تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے یہ. اب جناب ہم آگے بڑھتے ہیں. خبر یہ آئی، بلکہ خبر کیا آئی، ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو چل رہی ہے دھڑا دھڑ واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہو رہی ہے، کسی کی پٹائی ہو رہی ہے. ہم نے کہا کس کی پٹائی ہو گئی؟ ویسے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں الیکشن کے قریب تو بڑی پٹائیاں ہوتی ہیں، بلکہ وہ یہ جو پٹائیاں ہو رہی ہیں اس کو تو شروع ہوئے ہوئے کوئی سال گزر گیا. آپ کو پتہ ہے نا وہ 9 مئی سے لے کر اب تک ایسی پٹائی ہوئی ہے. دیکھ ہی رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے. تو اب جو پٹائی ہوئی ہے وہ کہا ہی جا رہا ہے کہ جو ویڈیو آئی ہے اس میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ افغانستان سے واپس لوٹے تھے ملا عبد الغنی برادر سے ملاقات کر کے، اور وہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو ساتھ ہی وہاں پہ کچھ اور مولوی بھی، مجھے لگ رہا ہے ویڈیو دیکھ کے کہ کچھ اور مولوی بھی کھڑے تھے. کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کس قسم کا جھگڑا ہوا ہے. تو وہاں پہ ہاتھا پائی شروع ہوئی اور مار پیٹ شروع ہو گئی. کہا ہی جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پیٹا گیا، ان کی پٹائی ہو گئی. تو دیکھیں اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی جس میں کہا یہ گیا کہ یہ مولانا فضل الرحمان یہ اپنے آپ ہی چلے گئے ہوتے، مطلب کی کرن گئے سی. تو دفتر خارجہ کی طرف سے کیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ہم نے کوئی نہیں بھیجا؟ اس کی وجہ ایک کہا یہ کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ گئے ہیں تو وہ ٹی ٹی پی سے جو ہے وہ جو یعنی جو حالات و واقعات ہیں تو ان سے مذاکرات ڈائلاگ کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، ان سے کوئی میل ملاپ، آپ کو پتہ ہے دوستی خات تو ہم بڑھاتے ہی رہتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف. تو دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم اسی نہیں گا لیا،
ہم نے نہیں بھیجا تھا, یہ کدھر سے پہنچ گئے وہاں پہ. ہم تو کسی صورت دہشت گردوں سے ہم کوئی ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہم نے ان کو بھیجا نہیں, خود ہی چلے گئے. اگر تو ایسا ہے تو پھر وہ جو ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں ان کی پٹائی ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی پٹائی کرا دی گئی ہو, کوئی ہاتھ کسی اور کا ہو. اس وقت پاکستان کی سیاسی سچویشن میں جو کچھ ہو رہا ہے, دیٹ از انبلیویبل ریئلی. یعنی جنہوں نے اگلا چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا, جسٹس اعجاز الاحسن, انہوں نے ریزائن کر دیا. ایک کے بعد ایک ججز نے جب ریزگنیشنز دینے شروع کیے ہیں تو ججوں کے استعفوں کی لائنیں لگ گئی ہیں. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ پائن یہ جو استعفے ہیں یہ لیے گئے ہیں, یہ انہوں نے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ نے صحیح سیدھے راستے سے نکلنا ہے, یہاں سے پتلی گلی سے نکلنا ہے تو استعفیٰ دے دیں, یہی بہتر رہے گا. اچھا, یہ جن ججز نے استعفے دیے ہیں وہ سب کے سب وہ ججز ہیں کہ جو پاناما لیکس میں نواز شریف کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, اور وہ جو کیس چلا تھا جس نے ایسی ہڑبونگ مچائی پاکستان میں کہ تب سے لے کر اب تک جو اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے, ان ججز کا واسطہ جو ہے اس کیس سے تھا. اور یعنی آپ دیکھیں کون سے کنٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جج استعفیٰ دے, اس کے بعد استعفوں کی لائن لگ جائے, ریزگنیشنز کی لائن لگ گئی. اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز نے جو ہے استعفے دینے شروع کر دیے. جسٹس اعجاز الاحسن جنہوں نے اگلا چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا, انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. اور کیوں بھاگ گئے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اچھا, جسٹس اعجاز الاحسن سے کیونکہ میرا دو بدو فیس ٹو فیس جو ہے وہ سامنا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا, یعنی کوئی آپ یہ نہ سمجھے بول چال تک, مطلب صرف یہی کہ ایک دو سوال میں نے کیے, وہ ہوا کچھ یوں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ کچھ ٹیلی ویژن چینلز کی جو پیمنٹس تھیں وہ نہیں دے رہے تھے, ساڈے نال بھی یہی ہو رہا سی, تے اسی بھی پھر اٹھ کے جو ہے وہ میں منہ اٹھا کے چلی گئی کورٹ میں. وہ وہاں پہ سبھی کافی جرنلسٹ ہیں جن کے کیسز چل رہے تھے, اور کسی کے پیچھے کوئی تھا تو کسی کے پیچھے کوئی تھا, میرے پیچھے کوئی نہیں تھا تو میں خود ہی منہ اٹھا کے چلی گئی. میں نے وہاں پہ عدالت لگی ہوئی جس میں جسٹس ثاقب نثار جو ہے وہ اس وقت چیف جسٹس تھے, اور وہ جو کیسز سن رہے تھے وہ کیس اس وقت ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن بیٹھے ہوئے تھے. جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جسٹس ثاقب نثار تو ایسے مطلب دھونی بنا کے رکھ دیتے تھے, ڈانٹ رہے ہیں, فائلیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں. تو وہ سب کے کیسز, تمام جرنلسٹوں کے کیسز لے رہے تھے. میں نے کہا میں بھی آئی ہوں, میرا بھی یہ, میرے اتنے لاکھ کروڑ ارب تو نہیں تھے, تو اتنے روپے جو ہیں وہ ڈالرز بھی نہیں تھے, روپے تھے پڑے ہوئے ہیں پائے نا, یہ دے نہیں رہے, یہ کافی بڑی رقم ہے, اماؤنٹ ہے, تو یہ ذرا مجھے دلوائیے. تو میرا نام ہی وہ شامل نہیں کیا جا رہا. پھر میں نے کیا کیا, میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے مائک چھین کے میں نے کہہ دیا, میں نے کہا جسٹس ثاقب نثار سے, میں نے کہا جج صاحب, وہ جو فلموں میں نہیں ہوتا جج صاحب, تو وہ میں نے کہا کہ آپ سب کو شامل کر رہے ہیں, میں نے آپ کو 2-3 مرتبہ کہا ہے, میرا نام آپ شامل نہیں کر رہے. اچھا, اب جب انہوں نے دیکھا کہ سب کے سامنے اس کڑی نے کہہ دیا, تھوڑی دیر وہ چپ رہے, میں نے دوبارہ بھی کہہ دیا. جب پھر انہوں نے کہا بھائی یہ بڑا غلط ہو جائے گا, کیونکہ جب انہوں نے کہا جی ان کو بھی شامل کر لیں, ان کی بھی عرضی رکھ لیں, ان کو بھی دیکھ لیں, تو میں نے کہا میں کیوں نہیں بھائی, کیونکہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے, میں خود منہ اٹھا کے آ گئی اس لیے. تو انہوں نے کہا چلے جی ان کا بھی شامل کر لیں. تو اس طریقے سے میرا بھی شامل ہو گیا. اس کے بعد وہ ذرا روب شوب جب ادھروں پہ آ جائے تو پھر چینل نے جو ہے وہ تھوڑا بہت ہمیں جو ہے وہ میری اماؤنٹ جو ہے وہ مل گئی تھی. لیکن میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن کا نام آ رہا ہے, تو اس میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی اس وقت موجود تھے, تو اس بنا پر مجھے پتا ہے کہ میرا آمنا سامنا فیس ٹو فیس ان لوگوں سے, یعنی یہ. تو جسٹس اعجاز الاحسن کا نام جو ہے وہ پاناما لیکس میں بڑا ہی کروشل نام تھا, اور نواز شریف کے خلاف جنہوں نے فیصلہ دیا تھا ان میں جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پلر تھے, وہ استعفیٰ دے کے پتلی گلی سے نکل گئے ہیں. ایسا کیوں ہوا ہے, کس نے کروایا ہے, یا انہوں نے خود کیا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ان کو تو ان کی بیگم سمیت عدالتوں میں گھسیٹا گیا تھا. وہ سخت گرمی میں جو ہے وہ جاتے تھے دونوں اپنے کیس بھگتنے کے لیے. اس کے بعد جس پہ پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ غلط ہو گیا, ان کے خلاف ہمیں ریفرنس نہیں بھجوانا چاہیے تھا, اپنے پریزیڈنٹ سے کہا کہ جو ریفرنس بھجوایا تھا. وہ بعد میں تو وہ کہتے ہیں کہ وقت نکلنے پر اگر آپ دشمن کے منہ پہ مکہ مارتے تو اپنے منہ پہ پڑتا ہے, جی, تو اپنے منہ پہ مکہ مارنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا تھا, تسلیم کیا تھا, تو وہ تو عدالتوں میں جاتے رہے, انہوں نے ریزائن نہیں کیا, وہ بھی اس وقت ریزائن کر سکتے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا, وہ چیف جسٹس بن گئے. اب جو اگلا چیف جسٹس جن کو بننا تھا جسٹس اعجاز الاحسن, انہوں نے بھی ریزائن کر دیے. اے ہو رہا ہے جب پاکستان میں, کون سے کنٹری میں ایسا ہوتا ہے. چلیں جی, اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ جو بلہ ہے نا بیٹ, وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ نہیں آ رہا. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ سانو بلہ ہی چاہیے, ساڈا لیڈر آوے تے بلے دے نال آوے. تو ہو یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب یعنی کہ عمران خان کی جماعت کے اندر ایسی پھوٹ پڑی ہے کہ وہ ٹکٹوں کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں. بلکہ میں دیکھ رہی تھی کسی نے یہ لکھا کہ ٹکٹیں تقسیم کرنے کے اعلان کا انتظار رہتا ہے, اور جیسے ہی ٹکٹیں تقسیم ہونے کا اعلان ہوتا ہے پی ٹی آئی کا, تو وہ پولیس پہلے ہی پہنچ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے نا کیوں, انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے. اچھا کس کا نام ہے, چلو جی پڑھ لو.
تو اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ تو پھوٹ جو پڑی ہے وہ تو پڑی ہے، لیکن جو دوسری پارٹی ہے، نواز شریف صاحب کی پارٹی نون لیگ کی طرف سے ان لوگوں کو ٹکٹ بھی دے دیے گئے ہیں جنہوں نے عمران خان کے دور حکومت میں نواز شریف صاحب تو وہ بھی لائن ٹو کرتے ہیں ہندوستان کی، وہ بھی لائن ٹو کرتے ہیں راہ کی ٹھیک کا سیسیلین مافیا، مسلم لیگ کا مافیا سیسیلین مافیا سے ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا یہ تو را کے ایجنٹ ہیں، یہ تو بھارت اور را کی لائن ٹو کرتے ہیں. یہاں تک غلام سرور خان نے نواز شریف کے حوالے سے کہا تھا، اور صرف یہی نہیں، اور بھی کچھ لوگ جنہوں نے وہ اینٹ سے اینٹ بجائی تھی وہ بھی جو ہے ان سے بھی اب کہا گیا کہ کوئی بات نہیں، کمپرومائز کریں. کمپرومائز کہہ لیں یا یہ بھی دیکھیں، یہ بھی کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا دیکھیں دل کتنا بڑا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جو کٹر دشمن تھے اس کے. اچھا تو پھر یہی بات جو ہے وہ دوسری طرف بھی کہی جاتی، خان صاحب کا جو ہے وہ خیر وہ تو ان کے اپنے اندر پھوٹ چھوٹ پڑ گئی، لیکن اگر وہ اس طرح کرے تو پھر ان کے یہ تو سر بات دراصل یہ ہے کہ جو سیاست ہے وہ کھیل ہے ممکنات کا، پاسبلٹیز کا، اور سیاست میں کبھی کوئی ازلی دشمن نہیں ہوتا، کبھی کوئی وہ وقت پڑنے پر جو ہے وہ گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے. بیٹ تو ملے یا نہ ملے، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن نہ لڑ سکا تو سپریم کورٹ جاؤں گا. وہ جیل کے اندر سے دھمکیاں لگا رہے ہیں. خان صاحب نے جیل کے اندر سے ایک اور دھمکی لگا دی اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن اگر میں نہیں لڑ سکا تو میں سپریم کورٹ جاؤں گا. اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت میں اڈیالہ میں عدالتیں لگ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی گل کر رہے ہو تسی، بشرا بی بی کے تو خلاف کوئی ہے ہی نہیں، وہ خبردار جو نام لیا. انہوں نے کہا وہ ایک ٹرسٹی ہیں، وہ کیا ہو گیا اگر جو ملک ریاض ہیں انہوں نے زمین دے دی تو وہ تو ٹرسٹ کی زمین ہے، پھر کیا ہوا؟ تو اس پہ جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ میری ملکیت تھوڑی ہے، بشرا بی بی ایک ٹرسٹی ہے، ہمارا تو ایک ٹکا بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جس میں جنرل باجوہ کی پھر وہ ان کے پیچھے وہ پڑے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا وغیرہ وغیرہ. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن نہ لڑ سکا تو میں سپریم کورٹ جاؤں گا. اب کیا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں، کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے تو ہونے دیں پہلے، ہے نہیں، لیکن اگر ہو گیا تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پنجاب نواز شریف کو مل جائے گا تو کے پی کے جو ہے وہ عمران خان کو مل جائے گا. مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان کو کوئی بھی صوبہ ملے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان کو نکالنے کے لیے ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن الیکشن ہونے تک حالات کیا رہتے ہیں اور اونٹ وہی والا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہی ایگزیکٹلی جو ہے ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں، اور ٹرمپ نے جو ہے وہ عدالت میں انہوں نے جج کو ڈانٹ دیے. سر وہ آپ دیکھیں، وہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تسی کی چیز کی ہو، میں دیکھیں میں آپ سے بھی آگے بڑھ گیا ہوں. انہوں نے جج کو ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا کیا آپ منہ اٹھا کے یہ کہہ رہے ہیں. ٹرمپ نے عدالت میں جج کو ڈانٹ دیا اور کہا، جج جو ہے اس نے کہا کہ پائن کی ہو رہے ہے، اور جج نے پھر وکیل کو ڈانٹا. اس نے کہا یہ کیا، اور اپنے سنبھالے ان کو ڈانٹ رہے ہیں مجھے، جج یہ کہہ رہا ہے. تو جہاں امریکہ میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جج کو ڈانٹ رہے ہیں، تو وہیں پر پاکستان میں خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو ڈانٹ رہے ہیں، وہ سب کو ہی ڈانٹ. وہ کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی، دیکھو تو صحیح میں کرتا کیا ہوں تم لوگوں کے ساتھ، مجھے نہ لڑنے دیا تو سپریم کورٹ جاؤں گا. یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو جناب اب آخر میں جو ہے میں آپ کو ایک آخری خبر سنائی دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 2024 میں جو ہے دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس کی لسٹ آ گئی ہے، اور اس میں پاکستان کا نمبر کیا ہے. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہینلے انڈیکس کے مطابق جاپان، سنگاپور، اسپین، اٹلی، فرانس اور جرمنی کے پاسپورٹس جو ہیں وہ سب سے پاورفل رہے ہیں اور رہیں گے. 2024 میں قرار پائے ہیں طاقتور ترین. کہ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹس کون سے ہیں؟ پاکستان کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والا دنیا کا 4th کنٹری قرار پایا ہے. پاکستان کا پاسپورٹ دنیا بھر میں نیچے سے 4تھے نمبر پر آیا. اور اس سے بھی زیادہ شرمناک اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان سے نیچے جن 3 کنٹریز کے نام ہیں وہ ہیں عراق، شام یعنی سیریا، اور افغانستان. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی عراق، سیریا اور افغانستان، صرف یہ کنٹریز نیچے ہیں. میں حیران ہوں، افغانستان تو اوپر چلا گیا تھا، یہ دیکھا تو ہمیں پچھلے سال ایسے ہی کچھ نظر آیا تھا، لیکن یہ 3 کنٹریز یعنی ہماری حالات وہ آ گئے کہ ہم سیریا کے ساتھ جو ہے اب کھڑے ہیں، اور عراق کے ساتھ اور جنگ زدہ جو علاقے جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم موجود ہیں.